آج 15 شعبان دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، 15 شعبان دوسری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعرات کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعرات کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعرات کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعرات کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج شعبان کی دوسری جمعرات ہے۔ جب یہی جمعرات شعبان کے مہینے میں آ جاتی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں آ جاتی ہے، تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے تمام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج شعبان کی جمعرات کا دن ہے، یہ 3 کام کرنے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام نہیں کرے گا۔ آج میری بہنیں، آج میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جس کے لیے آپ نے کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ جو شعبان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، آج اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ شب بارات کی رات ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ شب بارات کی رات جب نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوگا، ہمارے گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کی دوسری جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کا یہ 3 کام فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں گے، اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں رہے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کی دوسری جمعرات آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کی دوسری جمعرات کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچے کو ارب پتی بنانے کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتا تو ناظرین وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے،
آپ نے جہاں بھی جانا ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ بے شک وہ کام کیجئے، لیکن چند منٹ تو رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو۔ اگر صرف چند منٹ نکالنے سے شعبان کی دوسری جمعرات کے دن آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج رب کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کی بارگاہ میں بھکاری منگتا فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنانے کو تیار ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہی، میں تو آپ کو رب سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں۔ اس لیے جب بھی رب سے مانگیں تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے اتنا مانگیں کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ آج جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، آج آپ میں سے جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے، آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج اگر کوئی کرائے کے گھر پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیں۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام نہیں کرتا، اور اگر کوئی یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، میرا رب کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رب کو منانا، رب سے اپنی ہر بات منوانا، رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اللہ والو آج مشکل وقت آتا ہے تو ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن آپ کا مسئلہ جتنا مرضی بڑا ہے اتنی ہی جلدی وہ مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے زوہا بلیف چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہا بلیف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 15 شعبان دوسری جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی 15 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا اور حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے،
ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، اور اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن ہے۔ اس جمعرات کو دولت والی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ زوہر WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ آج ماہ شعبان کی دوسری جمعرات کا دن، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، ایون کے چلتے پھرتے بھی وقت ملتا ہے، تو وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے ناظرین توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، ایک نقطہ، ایک بات، ایک پوائنٹ اس وظیفے کا حصہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کرنے سے، آپ کے ویڈیو کو کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، گارنٹی میری ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع مت کرنا۔ آج وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال شعبان کی دوسری جمعرات کا انتظار کرنا پڑے گا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ان ناموں کو پڑھنے سے کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا۔ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنی ہی جلدی ملے گا۔ آج شعبان کی دوسری جمعرات ہے اور آج شعبان کی دوسری جمعرات کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ آج میں حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ صرف شعبان کی دوسری جمعرات کا یہ خاص الخاص عمل ہے، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آپ جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج یا رزاق یا فتاح پڑھ کر دیکھیے، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 بھی نہیں، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ جو بندہ شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کرے گا، یہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کھاتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ اس نام کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ ناظرین، یا رزاق یا فتاح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، اور جب جب آپ کی زبان سے یا رزاق یا فتاح نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رزاق یا فتاح کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ یا فتاح یا رزاق کو پڑھ رہے ہیں، آپ پر چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جو بھی مانگیں گے خود چل کر آپ تک آئے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ شعبان کی دوسری جمعرات ہے، یہ بار بار نہیں آئے گی۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا
ہے۔ آج وہ ہر خواہش، ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ شعبان کی دوسری جمعہ رات کے دن کا دوسرا کام ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے؟ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج شعبان کی دوسری جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ تو ناظرین، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو۔ آج یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پوری رات بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ آج یہ 3 اعمال کر لینا۔ اپنے سینے کا راز بتا رہی ہوں ناظرین، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے اور جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بتا رہی ہوں، یہ رب کا کلام ہے، رب سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے پورے 100 بار ہے۔ ناظرین، اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے انداز میں جتنی خوبصورتی سے، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ جو بے اولاد ہیں وہ شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو میرے رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات آپ کے نصیب میں لکھ دے گا اور آپ کو بیٹا مل جائے گا۔ جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی۔ صرف آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کے گھر سے بے برکتی کا، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر رب کریم سے ضد کر کے مانگیں گے کہ مولا تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔
वजीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगें, फिर आंखों में आंसू लिए मांगें। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके मुआफ़ फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।